السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اولاد پر اپنے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ماں باپ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے ساتھ پورے قرآن میں تقریباً 15 مرتبہ والدین کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور امام بخاری نے کتاب الآداب جلد 2 میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال من احق بحسن صحابتی، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ۔ پھر سائل نے عرض کی ثم من؟ قال ثم امک، پھر عرض کی ثم من؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ثم امک۔ اس شخص نے 3 مرتبہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تیری والدہ ہے۔ جب
چوتھی مرتبہ اس نے عرض کی ثم ایون یا رسول اللہ، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ. اور یہی بخاری شریف ہے، جلد 2 میں ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ای العمل احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز ادا کرنا. پھر اس شخص نے عرض کی ثم ایون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اگر تو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو ان کا نافرمان اور ان کا عاق بن کر کے رہتا ہے تو تیرے والدین تیرے لیے جہنم ہے، اور اگر تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو تیرے والدین تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا والدین کے مقام کو بیان فرمایا. سیدی سرکار اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. پھر سیدی سرکار اعلی حضرت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے نہ نفل قبول فرماتا ہے اور نہ فرائض کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے والدین کے حقوق کو پہچاننا چاہیے اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے. لیکن یاد رہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. کسی کے والدین کسی جائز امر کا حکم دیں تو اس کو چاہیے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور اگر والدین یا کوئی دوسرا انسان آپ کو کسی ناجائز کام کے لیے کہے تو اس میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کی دعوت دے، شرک کی طرف بلائیں کہ جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر. اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں،
جب وہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم اپنے قدیم دین کی طرف لوٹ نہیں آتے ہو، جب تک میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، یہاں تک کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور پوری دنیا کہے گی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نہ کچھ کھاتی ہیں اور نہ پیتی ہیں، نہ کسی سائے میں بیٹھتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دن اور ایک رات گزر جاتی ہے۔ جب ایک دن اور ایک رات گزر جاتی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں تو اس کی والدہ کہتی ہے یا تو اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اس پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آئے والدہ، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک جان کر کے تیری چلی جائے تب بھی میں اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتا، اسلام سے نہیں پھر سکتا۔ اس کے بعد جب ان کی والدہ نے دیکھا تو کھانا اور پینا شروع کر دیتی ہے۔ اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لیکن اگر آپ کے والدین کفر یا شرک یا ناجائز امر کا حکم دیں تو اس چیز میں اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو، اس لیے کہ لا طاعت المخلوقی فی معصیت الخالق، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جاتی ہے۔ دیکھیے والدین کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ اگر تیرے والدین اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کو اف کہنے سے بھی منع فرمایا، اور یہ کلمہ اف، کلمہ تعفیف کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک کسی چیز کا حکم دے اور وہ اس کی اولاد کو ناگوار گزرے، جب کوئی چیز انسان کو ناپسندیدہ ہوتی ہے یا ناگوار ہوتی ہے تو انسان کے منہ سے اف نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے اس کلمے کو استعمال کرنے کے لیے بھی منع فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے حالات یہ ہیں کہ اپنے والدین سے سینہ تان کر کے بات کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا کماتا ہے لیکن مجھے کچھ دیتا نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھیے، اگر بیٹا کہیں اچھا کمانے لگے تو اپنی کمائی کو الگ رکھتا ہے اور اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی نہیں کرتا اور اپنے والدین پر خرچ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بہت کماتا ہے لیکن مجھے کچھ دیتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے ارشاد فرمایا، انتا ومالک والدک، کہ اے شخص تو یہ سوچتا ہے کہ جو مال تو نے کمایا ہے اس مال کا مالک تو ہے، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد کا مال بھی حقیقتاً والد ہی کا مال ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنا مال اپنے والدین پر خرچ کرے۔ یہ حدیث پاک جگہ جگہ پر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قومی بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ذکر کثرت کے ساتھ میں فرمایا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا، اختصاراً کیونکہ وقت دامنگیر ہے، کہ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا، ہر جگہ پر اپنے والدین کے حقوق کو مقدم رکھتا۔ جب ان 3 اشخاص کا گزر ایک جگہ سے ہوتا ہے، اچانک آندھی اور طوفان آ جاتا ہے، تو یہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ جاتے ہیں۔
جب یہ پہاڑ کی غار میں چھپتے ہیں تو پہاڑ کی غار کا جو راستہ تھا ایک بڑا پتھر وہاں پر آ کر کے گر جاتا ہے اور یہ اس غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو موت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے کیونکہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے جو جو دنیا کے اندر نیک کام کیا ہے اس نیک کام کا وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ تو تینوں اشخاص اپنے اپنے نیک کام کا وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص یہ بھی تھا کہ جس کا عالم یہ تھا کہ یہ بکریوں کو چرایا کرتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ بکریاں چرا کر کے کچھ دیر سے گھر کے اندر پہنچتا ہے۔ جب یہ دیر سے گھر میں پہنچا اس نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر کے جب اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کیا تو وہ سو چکے تھے۔ اس کے بچے آ کر کے اس کے پیروں میں گڑ گڑاتے رہے، اس لیے کہ اس کی عادت تھی کہ اپنے والدین کو پہلے کھلاتا اور پلاتا پھر خود کھاتا اور اپنے بچوں کو کھلاتا۔ تو اس کے بچے اس کے پیروں میں گڑ گڑاتے رہے لیکن اپنے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ پوری رات اسی طرح سے گزر جاتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ شخص دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے پروردگار عالم اس عمل کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے پروردگار عالم اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے۔ جب اس شخص نے یہ دعا کی تو اس کی دعا کرتے ہی وہ پتھر غار سے ہٹ جاتا ہے اور یہ تینوں کے تینوں اشخاص اس غار کے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العمل الی اللہ تعالی بر الوالدین، یعنی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے۔ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہے، ان سے اکڑ کر کے بات نہ کرے، نرمی کے ساتھ میں بات کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔